ویلکم ٹو مائی چینل۔ اور زمین میں کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی پر ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے سونپنے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ رزق ہر جاندار کی ضرورت ہے، کوئی ضرور اس کے حصول کی جدوجہد سے خالی نہیں ہو سکتا، مگر ہمارا دین اس کو ضرورت کے درجے میں رکھتا ہے، نہ کہ مقصد کے درجے میں۔ یعنی رزق کمانا، رزق کھانا ضرورت زندگی میں سے تو ہے، لیکن زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ یعنی ہم جینے کے لیے کھا رہے ہیں، کھانے کے لیے نہیں جی رہے۔ مومن کے پاس جو دولت آتی ہے وہ اسے اپنی ضروریات پر خرچ کرنے کے بعد دوسرے ضرورت مندوں پر بھی خرچ کرتا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، نہ کہ اس دولت سے صرف اپنا معیار زندگی بلند کرتا چلا جائے۔ مومن جائز طریقے سے رزق حاصل کرتا ہے اور جائز جگہوں پر خرچ کرتا ہے۔ مومن اللہ کا رزق کھا کر اللہ ہی کو یاد کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ دنیاوی رزق انسان کے مالی ضروریات کو پورا کرتا ہے، مگر اس کے روحانی ضروریات کے لیے جو رزق اللہ نے دے رکھا ہے اس کے لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا بندہ مومن اپنا سارا وقت صرف مال کمانے میں ہی نہیں لگاتا، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے بھی وقت نکالتا ہے، اس کے عبادت کے طریقوں کو سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے بھی وقت نکالتا ہے، اور یوں وہ رزق کے معاملے میں قناعت اختیار کرتا ہے، اور یہی ذریعہ ہے اطمینان پانے کا، کیونکہ اس سے یقین ہوتا ہے کہ ہر جاندار کا رزق اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ روئے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ۔ روئے زمین پر چلنے والے ہر جاندار، خواہ انسان ہو یا حیوان، خشکی کا جانور ہو یا پانی کا جانور، اس کی خوراک اور رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہی رازق ہے جس نے تمام مخلوقات کی رزق کی ذمہ داری لی ہے، بولنے والی اور بے زبان مخلوق کی، اور یاد رکھنے والی اور غافل مخلوق کی، اور سوال کرنے والے اور خاموش رہنے والی مخلوق، اور اطاعت گزار اور نافرمان مخلوق کی۔ اللہ سبحانہ روئے زمین پر بکھری ہوئی تمام مخلوقات کو، زمین میں بسیرا کرنے والی مخلوقات اور آسمان کے کناروں پر محو پرواز مخلوقات اور سمندروں کی گہرائیوں میں تیرنے والی تمام مخلوقات کو رزق دیتا ہے۔ اللہ ان کی تعداد اور ان کی اقسام اور ان کی ضروریات کو جانتا ہے، اور ہر لمحے ان کے رزقوں کو ان کی تک پہنچا رہا ہے۔ اور کتنے ہی چلنے والے جاندار ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھاتے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب جاننے والا ہے۔ پرندوں کو رزق دینے والا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح سے روزی دے جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح کو وہ بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں۔ جانوروں کے بھی رزق کا مالک اللہ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بھیڑیا نے ایک بکری پر حملہ کیا اور اس کو پکڑ کر لے گیا۔ چرواہا نے اس کا تعاقب کیا اور اس سے بکری چھین لی۔ وہ بھیڑیا اپنی دم کے بل بیٹھ کر کہنے لگا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ تم نے مجھ سے میرا رزق جو اللہ نے مجھے دیا تھا چھین لیا۔ وہ چرواہا کہنے لگا، تعجب ہے کہ ایک بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھ کر مجھ سے انسانوں کی طرح بات کر رہا ہے۔ وہ بھیڑیا کہنے لگا کہ میں اس سے زیادہ تعجب کی بات نہ بتاؤں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں لوگوں کو ماضی کی خبریں بتا رہے ہیں۔ جب وہ چرواہا اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا مدینہ پہنچا تو اپنی بکریوں کو کسی گوشے میں جمع کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ وہ سنایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اصلاۃ و جماعت کی منادی کر دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور چرواہے سے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے اپنا واقعہ بیان کرو۔ اس نے لوگوں کے سامنے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا۔ رزق صرف مال نہیں بلکہ ہر نعمت رزق ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رزق صرف مال ہی ہے اور یہ حقیقی صورتحال کو سمجھنے میں کم فہمی ہے، مگر رزق ایک وسیع درازہ ہے۔ بس رزق سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ اپنے بندوں پر نعمتوں کی صورت میں انعام فرماتا ہے، خواہ وہ مادی چیزیں ہوں یا معنون جیسا کہ مال اور شوہر اور اولاد اور اہل و عیال اور صحت اور محبت اور قبولیت وغیرہ، اور اس طرح کی سب چیزوں کو رزق کہا جاتا ہے۔
یہ اللہ عز و جل کی طرف سے تقدیر میں مقرر کر دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے ہر وہ چیز جس کے ساتھ اللہ اپنے بندے پر احسان فرماتا ہے اور وہ رزق ہی ہے، اس لیے انسان پر اس کا شکر ادا کرنا اور اس کی حفاظت کرنا واجب ہے۔ سب سے عظیم اور بہترین رزق جنت، سب سے عظیم رزق اور سب سے بہتر اور سب سے مکمل اور سب سے افضل اور سب سے عزت والا اور سب سے بلند اور سب سے زیادہ قائم رہنے والا رزق جو اللہ اپنے بندوں کو دے گا، وہ رزق جو نہ کبھی کٹے گا اور نہ ہی ختم ہوگا، وہ جنت ہے، اور یہ رزق مومنوں کے لیے خاص ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہمیشہ بالا شبہ۔ اللہ نے اس کے لیے اچھا رزق بنایا ہے۔